شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جس نے فرشتوں کو پیغام پہنچانے والا بنایا، جن کے پر 2، 3 اور 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ مخلوق میں جو چاہے اضافہ کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دے تو اسے بھیجنے والا بھی کوئی نہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور شیطان بھی تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن ہی جانو۔ وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں شامل ہو جائیں۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ کیا وہ شخص جس کے برے عمل اس کے مزین کر دیے گئے اور وہ انہیں اچھا سمجھنے لگا، ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ اللہ جسے چاہے گمراہی میں چھوڑ دے اور جسے چاہے ہدایت دے۔ تو اے نبی، آپ اپنی جان ان پر حسرت سے ہلاک نہ کریں، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اللہ وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے زمین کو زندہ کرتے ہیں بعد اس کے کہ وہ مر چکی تھی۔ اسی طرح تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے۔ جب کوئی عزت چاہتا ہے تو عزت سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اچھے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، اور نیک عمل انہیں بلند کرتا ہے۔ اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی چالیں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یقیناً یہ سب اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور 2 سمندر برابر نہیں، ایک میٹھا پیاس بجھانے والا پینے میں خوشگوار، اور دوسرا کھارا یعنی کڑوا۔ اور تم دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زینت کی چیزیں نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو ان میں پانی چیرتے ہوئے دیکھتے ہو تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہوا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور تمہیں کوئی ایسا خبردار کرنے والا نہیں جیسا کہ اللہ ہے۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا اپنے بوجھ کو اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے پیغمبر، آپ انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہیں جو اپنے رب سے چھپے ہوئے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاکیزگی اختیار کرے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہیں، اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہیں، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ جسے چاہے سنا دے، اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ آپ صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو،
اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، تو دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر ہم اس سے مختلف رنگوں کے پھل نکالتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہرے سیاہ رنگوں کی دھاریاں ہیں، اور انسانوں، جانوروں اور چوپاؤں میں بھی ایسے ہی مختلف رنگ ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً اللہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہے جو کبھی خسارے میں نہیں جائے گی، تاکہ اللہ ان کو ان کا پورا اجر دے اور اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہی سچائی پر مبنی ہے، اور یہ قرآن ان پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر اور دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا، پس ان میں سے کچھ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہی بڑا فضل ہے۔ وہ ہمیشہ کے باغات میں داخل ہوں گے جن میں وہ سونے کے کنگن اور موتی پہنیں گے، اور ان کے کپڑے وہاں ریشم کے ہوں گے۔ وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کیا، بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا اور شکر قبول کرنے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے والے گھر میں جگہ دی، ہمیں یہاں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی کوئی تھکن۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور وہ وہاں چیخے ماریں گے، اے ہمارے رب ہمیں نکال لے، ہم نیک عمل کریں گے جو ہم کیا کرتے تھے ان کے برعکس۔ جواب ملے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا؟ اب چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ دلوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، پھر جس نے کفر کیا اس کا کفر اس کے ہی خلاف جائے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر رب کے ہاں ناراضی کے سوا کچھ نہیں بڑھاتا، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ کہو، کیا تم نے اپنے ان شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس سے کوئی دلیل رکھتے ہوں؟ بلکہ ظالم تو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتے۔ یقیناً اللہ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو کوئی ان کو تھام نہیں سکتا سوائے اس کے۔ بے شک وہ بڑا بردبار، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے نام پر بڑی سخت قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آئے تو وہ ہر امت سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوں گے، مگر جب ان کے پاس خبردار کرنے والا آیا تو یہ حق سے دوری ہی میں بڑھ گئے، زمین میں تکبر کرنے لگے اور بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چال کا برا نتیجہ خود چال چلنے والے ہی کو نقصان دیتا ہے۔ بس کیا وہ پہلے لوگوں کے انجام کے سوا کچھ اور دیکھ رہے ہیں؟ تم اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور نہ اللہ کے طریقے میں کوئی اختلاف پاؤ گے۔ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا تاکہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے طاقت میں کہیں زیادہ تھے، اور اللہ کو زمین و آسمان میں کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پکڑنے لگے تو زمین پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑے، لیکن وہ ایک مقرر وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو یقیناً اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔